2023 بروز اتوار ہے اور میں یہاں خانقاہ گلشن چشتیہ میں بٹگرام ضلع مانسیرا کے اندر بھائی عزیز الرحمن اور حضرت مولانا محمد بلال دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے ساتھیوں، رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنے کلمہ طیبہ کو دل کی بنیاد پر یہ بات طے کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، یقیناً ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب یہ مزید برکات سے نکھر کے آئے گا، کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہارے اندر مادہ شکر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کو بڑھا دیں گے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کے شکر گزار بندے بنے، اللہ نہ ہماری چاہت تھی، نہ ہماری ڈیمانڈ تھی، نہ ہماری کوشش تھی، نہ ہمارا بس تھا، تو نے ہمیں کلمہ بھی دیا ہے اور خاتم النبیین کا امتی بھی بنایا ہے۔ بغیر چاہت کے، بغیر بس کے، بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر کسی بس کے اللہ نے یہ دیا ہے، تو خالصتاً اللہ کا کرم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس وقت ہم اپنے دل کو یہ بات سمجھا لیں گے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، تو اس وقت مادہ شکر ہمارے دل میں آئے گا۔ اسلام پر شکر کا مادہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسلام پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر مطمئن رہے۔ کیا مطلب؟ شریعت اسلامیہ پہ اطمینان اس حد تک ہونا چاہیے، اتنا اطمینان تو بندے کو اپنے باپ اور اپنی ماں کی سچائی پر بھی نہ ہو۔ ہم دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن لوگ اپنے ماں باپ کو جھٹلا نہیں پاتے، کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اپنی والد اور اپنی والدہ اور اپنے والد کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یاد رکھیں اسلام کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے میرے والدین غلط بیانی سے کام لیں، لیکن رسول اللہ غلط بیانی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات اطمینان کے طور پہ رکھیں۔ اسی پر بطور دلیل آپ کی خدمت میں صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان سے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اگر مؤمن بننا چاہتے ہو، اگر آپ یہ بات چاہتے ہو کہ آپ مؤمن ہو، مؤمنہ ہو، مسلمان ہو، مسلمہ ہو، اللہ رب العزت کو تسلیم کرنے والے ہو، تو تین باتیں طے کر لیں۔ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جتنی تمہاری محبت اپنے نبی سے ہو اتنی محبت اپنے ماں باپ سے نہ ہو، جتنی محبت تمہاری اپنے نبی سے ہو اتنی محبت اپنی اولاد کے ساتھ نہ ہو، جتنا پیار تمہارا اپنے نبی کے ساتھ ہو اتنا پیار دنیا کے لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ کی بات حضرت عمر سن رہے تھے تو اپنے قلب کو ٹٹولا، اپنے دل کو سرچ کیا، اپنے دل کو جھانک کے دیکھا اور رسالت مآب سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بتاؤں گا، میرے قلب کی کیفیت یہ نہیں ہے، بلکہ میرے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ بعد میں، دنیا کے لوگ بعد میں، میری اولاد بعد میں، لیکن میری جان، میرا پرسنل میٹر، میری ذات، یہ آپ کی محبت پہ غالب آ رہی ہے۔ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے نفی میں سر مبارک کو ہلایا کہ عمر اگر بھی سب سے محبت ہٹ کے صرف اپنی ذات کو مجھ سے زیادہ پیار کرو گے، ایمان کامل نہیں بن سکے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ بات فرماتے ہوئے نبی پاک نے میرے سینے پر یوں ہاتھ مارا۔ برکت ہاتھ مصطفیٰ یہ تھی کہ جو میرے دل میں کیفیت بن رہی تھی کہ عمر تیری ذات پہلے باقی بات میں، فرمایا وہ ہاتھ دل پہ لگنے کی وجہ سے وہ کیفیت زائل ہوئی، اور میں نے پھر اپنے دل کو ٹٹولا تو میں سمجھ گیا
کہ سب سے بڑی محبت حضور ہیں، حضور کے بعد اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تک معاملہ کچھ اور تھا، لیکن اب آپ کی اس بات کے بعد میں نے دل کو پھر پرکھا تو آپ سے محبت میری زیادہ ہے۔ حضور پاک نے 3 مرتبہ فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ بات ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ حدیث ہمیں کیا ارشاد کر رہی ہے؟ کہ سارے معاملات بعد میں رکھیں، نبوت کی محبت پہلے رکھیں۔ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس حد تک دل کے اندر ہو کہ اس پر اطمینان ہو، نبی پاک علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبی پاک سے جھوٹ نہیں ہو سکتا، نبی پاک سے معاملہ ادھر ادھر کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، جو ہے خالص ہے، بالکل ٹھیک ہے، اوریجنیلٹی میں ہے، آپ کے اور میرے لیے ذریعہ نجات ہے اور ذریعہ آخرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا اعتماد ہوگا تب جا کر بندے کا ایمان کامل بنے گا۔ تیسرا پوائنٹ، اس کے ساتھ چوتھا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں، جس وقت ایمان مل جائے، ایمان کے اوپر بندہ شکر بھی ادا کرے، ایمان کے اوپر اطمینان بھی رکھے، اور اطمینان پر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے طور پہ اس حد تک مطمئن ہو کہ وہاں سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، تو چوتھی چیز ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں سنت کو دیکھیں۔ اگر ہم نے سنت نبویہ کو دیکھا، طریقہ مصطفیٰ کو دیکھا، تو ہمارے لیے اس ایمان کی عمارت کا رنگ روغن ہے، گویا عمارت تو بن جائے گی۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس عمارت کے اندر گرمیاں ہیں تو اے سی چاہیے، سردیاں ہیں تو ہیٹر چاہیے، باقی وہاں فیسلٹیز چاہیے، لائٹ چاہیے، لائٹ نہ ہو تو یو پی ایس چاہیے، باقی جتنی سہولیات ہیں ہمیں وہ بھی ضرورت ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جس وقت ہم ایمان کی معاملات مکمل کر کے نبوت کے اتباع پر آئیں گے، رسالت مآب علیہ السلام کی تابعداری پر آئیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے احکام کو فالو کرنے پہ آئیں گے، تو ہمارے ایمان کو خوبصورتی کا رنگ لگے گا۔ اور یہ ہے ہی تب جب نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اور اپنانے کی 2 باتیں ہیں، یا تو بندہ خود پڑھے کسی کتاب کو اس نیت سے نہیں کہ میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، سیرت کی اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، کل بیان کروں گا، لوگوں کو سناؤں گا، واہ واہ ہوگی، مجھے اپنے نبی پاک کی بات بتانا اچھا لگے گا، یہ باقی باتیں، یہ نیتیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن یہ نیت نہ کریں، نیت یہ کریں میں امتی ہوں، میرے نبی کو میں نے پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے میرے نبی کیسے تھے، میں اس پہ عمل کروں۔ اس کے بعد بیان بھی ہو، وضاحت بھی ہو، تحریر بھی ہو، سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے، بتایا بھی جائے، وہ ضمنی چیزیں ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ نبوت کی باتوں کو اس لیے نہ پڑھیں کہ میں نبی کی بات کو سن کے آگے بتا رہا۔ مثلا آج کل ہمارے ہاں مزاج ہے، محرم آتا ہے، یکم محرم ہم سیرت عمر کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کرنا ہوگا۔ 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، واقعہ کربلا سنانا ہوگا۔ اگر اس سے بھی آگے آئے، اچھا بھئی اب ربیع الاول ہے، مجھے سیرت النبی پڑھنا ہے، آگے آئے، ربیع الثانی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل رحمانی کو پڑھنا ہے، ان کے معاملات یہاں موجود ہیں۔ جماد الاولیٰ، جماد الثانی، یوں آتے ہیں، جماد الثانی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہے، رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس سے آگے آئے تو پھر رمضان حضرت اماں جان عائشہ کا وفات کا دن ہے، حضرت اماں خدیجہ کی وفات کا دن ہے، اماں فاطمہ کی وفات کا دن ہے۔ پھر ہم یوں پڑھیں گے، اس سے آگے آئے ہم ذوالحجہ میں آئے، 18 ذوالحجہ حضرت عثمان کی شہادت ہے، 21 رمضان حضرت علی کی ہے۔ ان عنوانات میں بندہ تب پڑھے، جمعے میں بات کروں، درس میں بات کروں، بیان میں بات کروں، فائدہ ہوگا، لیکن جو فائدہ اصل مطلوب ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دن آئے ہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے پڑھوں کہ ان شخصیات کی باتوں پہ عمل کروں۔ اگر اس نیت سے بندہ پڑھے، یقین مانے میرا ذاتی تجربہ ہے، ربیع الاول میں سیرت کا مطالعہ اس بنیاد پہ کہ مجھے میرے پاک پیغمبر کی معلومات ملیں، میں اپنے معلومات میں نبوت کے معاملات کو دیکھوں،
حضور پاک بیٹے تھے اپنے ماں باپ کے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ماں باپ کی عزت کیسے سکھائی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام بڑے ہوئے شوہر بنے اپنی بیویوں کے، تو نبی پاک علیہ السلام کی شوہر ہونے کی حیثیت سے کردار کیا تھا تاکہ میں اپنے گھر کے ساتھ اس طرح سنت کے معاملات رکھ پاؤں، اس سے آگے جائیں۔ نبوت کی اولاد ہے، حضور پاک نے اپنی اولاد کے ساتھ بیہیویئر کیا رکھا ہے؟ نبی پاک کے بیٹے بھی ہیں، نبی پاک کی بیٹیاں بھی ہیں، تو مجھے کیسے رکھنا چاہیے؟ نبی پاک بھتیجے ہیں اپنے چچا جان کے، تو چاچوں سے تعلق کس بنیاد پہ ہے؟ نبوت کا تعلق بیٹے ہونے میں، والد ہونے میں، شوہر ہونے میں۔ باقی معاملات دیکھیں، صرف نبی ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ایک معاملے کی ترتیب دیکھیں گے، اگر اس طرح اتباع کریں گے تو ہمارے ایمان کو خوبصورتی کا رنگ لگے گا۔ اور پانچواں پوائنٹ، جس وقت ہم اپنے ایمان کو خوبصورتی کا رنگ بھی لگا دیں، پھر اس کے بعد ان چیزوں سے جہاں پیغمبر حکم کرتے ہیں ہمیں ماننا ہوگا، جس جگہ روکتے ہیں اس سے رکنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اوامر مصطفیٰ، نواہی مصطفیٰ۔ ابن ماجہ میں حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث لائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ فرمایا لوگوں ایک زمانے کی بات تو میں سنانے لگا ہوں، ایک وقت آئے گا متکئا علی اریکتہ، ایک شخص ہوگا جو اپنے تکیے پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا۔ ٹیک لگانے کا مطلب ہے شعبان علی اریکتہ، وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگانے کا معنی اسے معیشت کی فکر نہیں ہوگی، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، کھانے پینے کا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ برگر فیملی ہوگا کہ اسے کھانے پینے کے معاملات اور معیشت کی پرواہ نہیں ہے، چاہے کیا ہے چاہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ مال کی فراوانی اس کی عقیدے کی بربادی کا سبب بنے گی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری حدیث لائی جائے گی، یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ، حدیث آئے گی، بتایا جائے گا امر رسول اللہ ہکذا، نبی پاک نے یوں فرمایا، یا بتایا جائے گا نہا رسول اللہ عن ھذا، حضور پاک علیہ السلام نے اس چیز سے روکا۔ جب یوں کہا جائے گا تو اس شخص کی عقیدے کی بربادی جو دل میں تھی وہ زبان پر آئے گی، کہے گی لا ادری، میں تو نہیں مانتا، میں جانتے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی تو پھر کیا کرے گا؟ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، میں صرف قرآن دیکھوں گا، مجھے حدیث کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ فتنہ جسے ہم انکار حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کا انکار کہتے ہیں، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیشن گوئی میں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو یہ پانچویں چیز بنیادی طور پہ ہے، اوامر مصطفیٰ بھی مانے، نواہی مصطفیٰ بھی مانے۔ یوں نہ کہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ بابا اللہ کی بات الگ، رسول اللہ کی بات الگ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات کی تشریح ہوتی ہے، ہمیں الگ نظر آتی ہے۔ ورنہ اگر فرامین مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، تشریحات نبویہ کو چھوڑ دیں، رسالت مآب علیہ السلام کی تشریحات سے تہی دامن ہو جائیں، منہ پھیر لیں، یاد رکھیں ہم اس وقت ایک نماز کی رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی کہے میں احادیث کو چھوڑ کے صرف قرآن پہ عمل کروں گا، میں کہوں گا بچوں بسم اللہ نماز شروع کر۔ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم ثنا حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث ہے، کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ قرآن میں الفاظ تحفظ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، حکم تحفظ ہے، اعوذ باللہ پڑھو۔ کیسے پڑھے؟ وہ پڑھ کے رسول اللہ نے دکھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلو بسم اللہ آیت ہے، سورۃ الفاتحہ آیت ہے، آمین، یہ جو وَلَضَّالِّین کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، یہ آمین پورے قرآن میں نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین، قرآن کریم کی 114 صورتیں، 540 رکوع، 120 پاؤ، 86 مکی، 28 مدنی صورتیں، 7 منازل، 30 پارے، کسی ایک جگہ لفظ آمین نہیں۔ تو یہ آمین رسول اللہ کی حدیث ہے، آمین نبی پاک کا فرمان ہے، آمین فرمان مصطفیٰ ہے، لسان مصطفیٰ ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ مجھے بتائیں وَلَضَّالِّین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم حدیث کا انکار کریں؟ اچھا پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ حدیث میں۔
سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہم سمی اللہ لمن حمدہ قرآن میں نہیں ہے، ربنا لک الحمد قرآن میں نہیں ہے، ہم سجدوں میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ قرآن میں نہیں ہے، اور دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف ایک رکعت کی بات کی ہے۔ یہ ایک رکعت اگر ہم فرمان مصطفیٰ کو انکار کر دیں، ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ آگے میں نہیں چل رہا کہ اتحیات بھی حدیث ہے، درود شریف بھی حدیث ہے، سلام بھی حدیث ہے، یہ ابھی آگے میں نے چھوڑا ہے، صرف ایک رکعت کی بات کر رہا ہوں، ابھی تشہد کو چھوڑ دیا۔ تو آپ بتائیں جب ہم حدیث کا انکار کر دیں گے، ہماری نماز کی ایک رکعت پوری نہیں ہوگی، نہ شروع ہو سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز کا شروع ہے سبحانک اللہم، نماز کے اختتام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، یہ جو تسلیمات ہیں یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ تو نماز حدیث کے بغیر نہ شروع ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ تو ایک نماز کی بات ہے، دن میں 5 نمازیں، نوافل علیحدہ ہیں، سنتیں علیحدہ ہیں، مستحبات علیحدہ ہیں، واجبات علیحدہ ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ رمضان آئے گا تو تراویح علیحدہ ہے، بندہ فوت ہو جائے گا تو جنازہ علیحدہ ہے، عید کے دن آ جائیں گے تو عیدین کی نماز اس سے الگ ہے، سورج اور چاند تو پرابلم بنے گا، صلاۃ الخسوف علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی اور معاملہ ہوا، گناہ ہو گئے تو صلاۃ التوبہ علیحدہ ہے۔ تو بتائیں یہ جو ساری نمازیں کہاں جائیں گی؟ ہم تو ایک رکعت پہ بحث کر رہے ہیں، جب یہ ہم پورا نہیں کر سکتے باقی کہاں کریں گے؟ تو ہم فرمان مصطفیٰ کے بغیر تو قدم نہیں چل سکتے۔ اس لیے اوامر مصطفیٰ، نواہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرے پاک پیغمبر نے حکم کیا ہے یا جہاں نبی پاک نے روکا ہے، اس سے رکنے سے رکنا پڑے گا اور حکم دینے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ 5 پوائنٹ میں نے بنیادی طور پہ ایک عمارت کی خوبصورتی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور وہ عمارت ایمان کی ہے، تب جا کر اس پر معاملہ ہوگا۔ اور میرے دوستو، اسی پر لگے ہاتھوں میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دل میں بعضوں کا جذبہ اٹھتا کہ ہم اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھیں، یہ پوچھیں، تو الفاظ کی ادائیگی میں احتیاط برتتے کہ کہیں یہ لفظ بول دیں، کہیں حضور پاک کی بارگاہ میں زیادتی نہ ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام ناراض نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ یوں نہ بولیں، تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں، یہ آداب ہوتے تھے۔ رب کریم نے ایک مرتبہ ان پر بڑی کریمی والی رحمت فرمائی، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اطلع علینا رجل، ایک شخص آ گیا، توجہ رکھنا، ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، بال کالے گھنگریالے، خوبصورت صاف شفاف، کپڑے بالکل ایسے خوبصورت جیسے تازے پہن کے آیا۔ یہ 2 باتیں کر کے حضرت عمر بتانا کچھ اور چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا بال بالکل صاف ہیں، پراگندہ نہیں ہے، ان پہ گرد و غبار نہیں ہے، کپڑے بھی صاف ہیں۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ مدینہ کا رہنے والے، سٹیزن آف مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ کا رہائشی ہے، اس لیے تو صاف کپڑے پہن کے ہے، باہر سے آتا گھوڑے پہ آتا، اونٹ پہ آتا، خچر پہ آتا، دراز گوشت پہ آتا، اس کو گرد و غبار لگتی، اس کے کپڑے خراب ہوتے، اس کے بال خراب ہوتے، اس کا معنی مدنی ہے۔ اگلا سوال پھر کھڑا ہو گیا، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں اسے پہچانتا کوئی نہیں تھا۔ تو جب پہچانتا نہیں ہے، اس کا معنی مدینہ کا نہیں ہے، باہر کا ہے۔ تو یہ کیا کیفیت بن گئی؟ اگر مدینے کا ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے، ہم جانے بندہ کون ہے۔ تو جب ہم جانے کہ بندہ کون ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، نہ بابا یہ مدینے کا نہیں، ہم نہیں پہچانتے، تو ڈیفینیٹلی یہ بندہ کون ہے؟ پیسنجر ہے، مسافر ہے۔ تو جب مسافر ہے تو پھر مسافر کے کپڑے یوں صاف شفاف، یوں بال صاف ستھرے، کیا مطلب؟ چھ معنی دار ہے۔ کیسے بابا؟ یہ اسی شش و پنج میں حضرت عمر کہتے ہیں، ہم ابھی بیٹھے ہیں، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچ گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے گھٹنوں کو نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگایا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو نبی پاک علیہ السلام کی گود میں رکھا، سوالی نشان بن گئے، استفہامانہ انداز میں شگردی اختیار کرتے ہوئے بڑے آداب سے، بڑی ترتیب سے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یوں جھک گئے اور کیا کہا؟
یا محمد اخبرنی عن الایمان. کہتے ہم عجیب حیران ہوئے کہ نبی پاک کا نام لے کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ. یوں نہیں کہا، نبی پاک کا ڈائریکٹ نام لیا. یہ عام طور پہ معاملہ نہیں تھا. عام طور پہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ ترتیب ہوتی. یہ ترتیب بھی الٹ ہو گئی. شاید آداب سے واقف نہیں ہے. اگر واقف نہیں ہے تو پھر بڑے ہاتھ رکھے ہیں اس نے. یہاں بھی پیش چھپا جائے، وہاں بھی دو باتیں تھیں، یہاں بھی دو باتیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایمان کی بات سمجھا، اسلام بتا، ساری ایمان کی بات بتا. تو جب رسول اللہ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، پورے ایمان کی باتیں فرمائیں. اللہ کو مانو، نبوت کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، قیامت کو مانو، اچھی بری تقدیر کو مانو. اس نے کہا صدقتا، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم پھر پریشان ہو گئے. یسألہ و یصدقہ، پوچھتا بھی ہے اور کہتے ہیں بالکل بالکل ویل ڈن، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. پوچھنے کا مطلب اسے پتہ نہیں ہے، اور تصدیق کرنے کا مطلب اسے پہلے سے پتہ ہے یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا. یہ پھر ہم شش و پنج میں مبتلا. چلو اس کی بات کسی ٹھکانے لگے، درمیان میں انٹری مارے، بابا تو کون ہے، تھوڑا اپنا تعارف تو کرا دو. کہتے ابھی یہ بات جاری ہے. اس نے پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے. نبی پاک علیہ السلام نے شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، پوری ترتیب میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری بات بتا دی، کلمہ شہادت بھی. ان کا جی صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر ہم حیران ہوئے. اسی اسلام میں اس نے تیسرا سوال کیا. اس کے 4 سوال ہیں اور 5واں ضمنی سوال ہیں. 4 بنیادی طور. تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، آپ بتائیے حسن سلوک عمل کا، احسان، ایمان کی خوبصورتی یہ کیا ہے. جس کو جدید لفظوں میں خانقاہ میں ٹھہرا ہوں تو خانقاہی لفظ میں کہوں کہ تصوف کا نظام کسے کہتے ہیں، دل کی پاکیزگی کسے کہتے ہیں، اللہ اللہ کسے کہتے ہیں، شیخ اور مسترشد کے تعلق کا کیا معنی ہوتا ہے. یہ سوال ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 باتیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کے اندر اپنے دل کو دیکھ. عبادت کرتے وقت تیرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، یا تیرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. 2 میں سے ایک کام ہو جانا چاہیے. دونوں کام بہتر ہیں. یا تو عبادت یوں کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا خوف میں ٹھہر. اور اگر یہ خوف یوں عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ خوف والی کیفیت تو رکھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فإنہ یراک کا بالکل ٹھیک ہوگا. اخبرنی عن الساعہ، بتائیے قیامت کب آئے گی. یہ آخری سوال ہے، لاسٹ ریکویسٹ ہے اس کا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان الفاظ میں جن الفاظ سے یہ بندہ سمجھ گیا حضور پاک کیا کہنا چاہتے ہیں. بڑے مختصر پر اثر الفاظ ہیں. فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، جتنا تجھے پتا ہے نا اتنا مجھے پتا ہے. کیا معنی کہ اللہ جانتا ہے. قیامت کو رب جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ جتنا تجھے پتا ہے ایگزیکٹلی ٹائم اتنا مجھے پتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو. تو اس بندے نے پھر اسی کے ضمنی ایک ہی سوال کیا جس پر بات پوری ہوئی. کہا اخبرنی عن اماراتہا. ٹھیک ہے قیامت کا ایگزیکٹلی ٹائم اللہ کو پتا ہے، لیکن آپ کچھ نشانیاں جانتے ہیں جو مجھے نہیں پتا. آپ وہ نشانیاں ارشاد فرما دیں. نبی پاک نے فرمایا جی 2 نشانیاں تمہیں بتائے دیتا ہوں. ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. 2 نشانیاں ہیں. نمبر 1 باندھی اپنے آقا کو جنے گے، باندھی اپنے آقا کو جنے گے. دوسرا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، جن کی کیفیت یہ ہوگی کل بکریاں چرا رہے تھے، ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ جائے گا اور یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی اور کمپٹیشن پہ آ جائیں گے. تیری بلڈنگ اونچی ہے یا میری بلڈنگ اونچی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. وہ شخص اٹھا اللہ حافظ کر کے چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں فلبثت ملیہ، کچھ عرصہ گزرا، میں بھی اس انتظار میں کہ نبوت اس مسئلے کو کھولے، اور نبی پاک علیہ السلام نے میری آنکھوں کو دیکھا اور میرے سوال کو سمجھ گیا. کچھ اتدری من السائل، عمر جانتے ہو کون تھا؟ حضرت عمر کا اب جواب کیا ہے؟ 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب ہے لا اعلم، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا.
اس جواب میں حضرت عمر کی لا علمی سمجھ آتی ہے، نبوت کی شان سمجھ نہیں آتی۔ حضرت عمر نے وہ جواب دیا جس سے نبوت کی شان بھی سمجھ آتی۔ کہا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ میرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، آپ اور آپ کا رب تو جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ انسان نہیں تھے، جبرائیل فرشتے تھے۔ تمہارے مجمع میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ایسے تھے جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے تھے، الفاظ کی تعبیر نہیں آ رہی تھی۔ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی ترجمانی کر کے، سوال تمہارے کر کے تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا۔ یہ ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے، میں نے شارٹلی آپ کی خدمت میں کیا ہے، صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے۔ یہ جو 5واں پوائنٹ میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، جہاں حضور نے حکم کیا مانیں گے، جہاں سے روکے اس سے رکیں گے۔ اسی کو مدلل کرنے کے لیے میں نے پوری حدیث پڑھی ہے، میں ایک ہی وہی جملہ سمجھایا دیتا ہوں جس بنیاد پر میں نے حدیث پڑھی۔ توجہ رکھو، وہ ہے تیسرا سوال، چوتھا سوال کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جتنا تجھے پتا اتنا ہمیں پتا۔ نشانیاں فرمایا 2 نشانیاں۔ مسلمانوں یہ 2 نشانیاں اگر ہم سمجھ جائیں گا شاید کہ ہماری زندگی درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، باندھی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے؟ آسان زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آج کل نہ آقا ہے نہ آج کل باندھی ہے۔ جب میں یہ ترجمہ کر دوں گا مجمع میں بیٹھا ہوا 99.9% میرے عوام کا بندہ تو کہے گا بس حق ہے اور سچ ہے، پلے اس کے کچھ نہیں پڑے گا، سمجھ اس کو نہیں آئے گی کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی کا کیا مطلب۔ چلو دوسرا تو کچھ نہ کچھ بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، نشانی کا حصہ کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بنیادوں میں، عمارتوں میں کمپٹیشن اور مقابلہ کر رہا ہے۔ لیکن پہلی نشانی کیا ہے؟ میں ان دونوں نشانیوں کو کھول دیتا ہوں، توجہ رکھنا، آخر تک ہم تنگوش متوجہ رہنا۔ پہلی نشانی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، باندھی اپنے آقا کو جنے گی۔ آقا تو مالک ہوتے، وہ تو باندھی خرید کے لاتا ہے، تو اسے جنے گی کیوں؟ اس کی ماں باندھی بن جائے گی؟ جی نہیں، یہ کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے لوگوں، قیامت سے پہلے یہ زمانہ آئے گا کہ گھر میں بیٹی کی حیثیت مالکن کی ہوگی، ماں کی حیثیت نوکرانی کی۔ بیٹے کی حیثیت مالک افسر کی ہوگی اور والد کی حیثیت نوکر ایز اے سرونٹ کی ہوگی۔ یہ تو بالکل نوکر ہے۔ ابا پوچھے گا بیٹا سے، بیٹا بتاؤ یہاں خرچ کر دو۔ ماں پوچھے گی، ڈرے گی اپنی بیٹی سے بات کر تو یوں کر لو۔ یہ زمانہ، ورنہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، وہ باتیں اپنی جگہ ہیں جب تک وہ ترتیب چل رہی تھی، لیکن جب حقیقت متعذر ہو تو مجاز لیا جاتا ہے۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اس کے علاوہ تو اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، موجودہ دور میں نہ ہمارے پاس باندھی ہے نہ ہمارے پاس آقا ہے، تو ظاہری بات ہے نا ماں باپ سمجھایا جا رہا ہے۔ حق تھا کہ بیٹی ماں کے سامنے جھک جاتی، اماں آپ جو کہیں گی اس پر 100% عمل ہوگا۔ حسب النعل بالنعل، کیا مانا؟ جوتی کے ساتھ جوتی چلاؤں گی، مطلب جہاں اماں کی جوتی وہاں بیٹی کے نہیں، اسی ترتیب پہ چلے گی، اتباع کرے گی۔ یہاں یوں نہیں ہے، یہاں بیٹیاں آج ماؤں کو سکھا رہی ہیں، بیٹیاں ماؤں کو سکھا رہی ہیں، اور ایسے ایسے خاندانوں کے معاملات ہم لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں، باقی جملہ علماء کرام کے ساتھ جتنے لوگ ٹچ ہیں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن مولوی عوام کا راز ظاہر نہیں کرتا، صرف بات بتا دیتا ہے۔ کتنی فیملیز ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں کہ بیٹیوں نے مل کے اپنی ماں کو مارا اور ماں نہیں بتا رہی، شرم کے مارے لوگ معاشرے میں مجھے کیا کہیں گے، تیری بیٹیوں نے تیرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ اور باپ کی حیثیت نوکر کی اور بیٹے کی حیثیت مالک کی میں نے آنکھوں سے دیکھا، ایک نہیں متعدد بار دیکھا، رائی تو مرارا ثم مرارا، کئی مرتبہ دیکھا۔ اور یہ کیسز اور یہ معاملات ہمارے سامنے، میں ایسے ایسے اولادوں کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے والد کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اتنا مارا کہ باپ کے کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے یہ ڈسک ڈیمیج ہو گئے اور مورے ٹوٹ گئے، اور یہ لاٹھی پہ چل رہا ہے۔ یہ کیفیتوں کا میں عینی شاہد ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ کسی کی بے پردگی کر رہا، لیکن یہ معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ عنصر اور یہ فیکٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ یہ کب ختم ہوگا؟ یہ تب ختم ہوگا جب ہم یہاں بیٹھیں گے،
جب ہم کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے دل کی کیفیت بتائیں گے، جہاں والدین آ کے ہمیں بات بتاتے کہ میرے بیٹے نے یوں کیا، اور پتہ ہے جب بیٹے نے کیا اس کی بھی ایک ریزن تھی۔ میں جنازہ پڑھانے کے لیے اپنی خانقاہ سے نکلا، ایک شاگرد کے والد فوت ہوئے تھے، ان کے جنازے کے، ایک بوڑھا بزرگ آیا، مجھے کہتے ہیں ایک آدمی کے ساتھ لاٹھی کے سہارے پہ کہ جی مسئلہ پوچھتے آیا تھا۔ میں نے کہا چاچا جی مجھے بس 15 منٹ دے دیں، آپ بیٹھیں، آپ کو کچھ چائے وائے سے خدمت کرتے ہیں، میں جنازہ پڑھا کے آ جاتا ہوں۔ کہتے جی ٹھیک ہے۔ میں جنازہ پڑھا کے واپس آیا تو ایک اور بوڑھا بھی میرے ساتھ آ گیا وہ جنازے میں، وہ بھی جاننے والا تھا۔ میں ادھر آیا تو اب 2 بوڑھے میرے پاس جمع ہو گئے، ایک وہ جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا، ایک وہ جو میرے ساتھ آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا جی پوچھئے کیا مسئلہ، مجھے نہیں پتا یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا جی پوچھئے، انہوں نے کہا شروع میں تو اوائڈ کیا، میں نے کہا خیر ہے یہ اپنے بندے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا مجھ سے میرے بیٹوں نے مجھے مارا ہے، میرے کمر کے مورا ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ میرا پڑوسی ہے، یہ مجھے پکڑ کے لایا ہے، اور میرے پاس شریعت کا حکم موجود نہیں ہے، عدالت مجھے کہتی ہے کسی مفتی سے لکھوا کے لے آؤ، وہ تمہیں لکھ دے کہ تمہارے بیٹوں کو تمہاری جائیداد میں حصہ نہیں ہے، ہم ان کو عاق کر دیں گے۔ بس میں تم سے پرچہ شریعت بنوانے آیا ہوں کہ آپ لکھ دیں کہ میرے بیٹے میری جائیداد سے عاق ہیں۔ بیٹوں کا جرم تو بہت بڑا ہے، لعنت کے مقدر کے مستحق ہیں، لیکن عاق کرنا تو اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کوئی مفتی مولوی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کیا اتھارٹی ہے میں اللہ کے حکم کو توڑ دوں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رب کریم نے فیصلہ کیا، تو اللہ کے اس فیصلے کو کون سا مفتی کے قلم کے اندر جرت ہے اس کی قلم میں جو اس کو توڑ دے؟ بہرحال میں نے اسے بڑی ترتیب پہ سمجھایا کہ چاچا جی تھانہ، کچہری، جرگہ، پولیس سسٹم، میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان بچوں کو گرفتار کراتے ہیں، جو کہتے ہیں ان کو سزا دلواتے ہیں، نہیں تو ان کو میں بلواتا ہوں، یہ معافی بھی مانگیں گے، سب کچھ کریں گے، اور آپ کی بات بھی مانیں گے، میں کراتا ہوں۔ لیکن یوں لکھ کے دینا یہ میرے قلم میں جرت نہیں، یہ میں نہیں لکھ سکتا۔ میں کیوں؟ پیشاب کو پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، پیشاب کو پیشاب کے ساتھ نہیں دھویا جاتا، میں غلطی کو غلطی کے ساتھ نہیں دھو سکتا۔ وہ مایوس ہوا، اس کے چہرے پر مایوسی آئی، تو جو بوڑھے میرے ساتھ آئے تھے نا، انہوں نے اس بوڑھے کو ڈائریکٹ خطاب کیا، اس کا تیرے ساتھ اچھا ہوا ہے، تو اسی قابل ہے۔ تو لڑائی پڑ گئی ان 2 بندوں کی۔ میں نے اپنے بندے کو میں کہا یار تو رولا ہی پا دیتے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ خواہ سے اس سے لڑ رہے ہیں، وہ میرے پاس آئے، میرے مہمان ہیں، آپ اس سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں اس کو جانتا ہوں، یہ ہم عمر لوگ ہیں، ہم سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، اس سے پوچھو اس کو کس چیز کی سزا ملی اس بوڑھے میاں کو۔ میں نے جب بوڑھے میاں کو دیکھا تو وہ اتنے رو رہے تھے کہ اس کی داڑھی سے آنسو گر رہے تھے، اور وہ بوڑھا مجھے کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ بوڑھا ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا میری عمر 24 سال تھی جب میں نے اپنے باپ کو گھر سے مار کے نکال دیا تھا، اب اس کی عمر 80+ ہے، مجھے بتائیں ایک آدھی صدی بھی نہیں گزری، رب نے بدلہ لے کر دکھا دیا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی تو ایسی ہے، کوئی یہ سمجھے میں ماں باپ کی نافرمانی کر لوں اور بچ جاؤں گا، معافی مانگے بغیر بچ جاؤں گا، ماں باپ کو راضی کیے بغیر بچ جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا، ویری ویری امپاسبل، کبھی ممکن نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس دھرتی پہ تمہاری جان سے نکالی جائے۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ، میں واقعہ نہیں، میں تو حدیث سنانے لگا تھا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ یوں بیٹے کی حیثیت مالک والی، بیٹی کی حیثیت مالکن والی، ماں باپ کی حیثیت نوکر والی ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی۔ میرے دوستو اس نشانی کے معاملات پر اس ٹائم ہم پورے ہو چکے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں، اگر اس دور میں ہمارا کسی دینی تعلق، اصلاحی تعلق، روحانی تعلق، علماء سے، مدارس سے، مساجد سے، خانقاہ سے، اللہ والوں سے، اولیاء سے، فقہاء سے تعلق نہیں ہوا، معاشرہ جس نہج پر پہنچے گا آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم اس صدا کو لے کر چلیں، جس جگہ بیٹھے اس چیز کو لے کر چلیں۔ اور دوسری نشانی وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ کو کیا سمجھایا گیا کہ ننگے لوگ ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بکریاں چرانے والے ہوں گے،
اور وہ بلڈنگ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے 6 ماہ بعد. کیا مطلب؟ بلڈنگ کے مقابلہ. یہ 2 کیفیتیں بتائی جا رہی ہیں. بکریاں شہروں میں نہیں چرائی جاتی، بکریاں دیہات میں چرائی جاتی ہیں. اور بلڈنگ دیہات میں نہیں بنتی، بلڈنگ شہروں میں بنائی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، دیہات میں بکریاں چرائی جاتی ہیں اور بلڈنگ شہروں میں. ورنہ آپ نے دیکھا کراچی میں کوئی بکریاں روڈ پہ چرا رہا ہو، شارع فیصل پہ بھی ہٹو 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 شابش میں یہاں پر بکری چراؤں گا، کوئی چرائے گا؟ اور آپ نے دیہات میں دیکھا ہے کوئی 20 منزلہ بلڈنگ یہاں بنا کے دکھا دی. تو بلڈنگ شہروں میں ہے، بکریاں دیہات میں ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام دیہات اور شہر کی بات فرما رہے ہیں. کیا معنی؟ مراد یہ ہے کہ جب دیہات میں تھے اس وقت یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے، پیسے کی فراوانی ہوئی، شہر آ گئے، قومیت بدل دی. دیہات میں تو اصلی قوم پہ پہچانے جاتے تھے، شہر میں آ کے قومیت چینج کر دی کہ اب تو میرے پاس پیسہ آ گیا، میں کیوں چھوٹی قوم کہلواؤں، کیوں میں نیچ قوم کہلواؤں، میں فلاں بڑی برگل فیملی سے ریلیٹڈ ہوں، میری یہ کاسٹ ہے، میری یہ قوم ہے. قومیں بدل دی اور مقابلہ بازی. اچھا تو نواب ہے تو میں بھی نواب ہوں، چل میری بلڈنگ تیری سے اوپر ہے. قومیتوں کے چینجنگ آف کاسٹ کی طرف اشارہ ہے. اسے حدیث پاک میں کہا گیا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ الجنت حرام. فرمایا جس شخص نے اپنی قومیت کو تبدیل کیا، اسے تو دوسرے کو اپنا باپ بنانے کا شوق ہے، اس پر اللہ جنت حرام کر دے گا. یہ دوسری نشانی آج ہم میں پائی جاتی ہے. میں ایسے شہریوں کے معاملات سے بھی واقف ہوں، ایسے دیہاتیوں کے معاملات سے پرسنلی طور پہ واقف ہوں. باقی جتنے میں نے کہا نا علماء سے جو طبقہ ریلیٹڈ ہے وہ علیحدہ ہے، میں صرف اپنی کارگزاری پیش کروں. آج اگر اللہ 4 پیسے دے دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عزتیں مل جائیں تو اس عزت کو دین پہ لگائیں، نہ کہ بے دینی پہ. آج اللہ دین دیا ہے تو اس دین کو آگے پھیلائیں. دولت دی ہے تو دولت کو اسلام پہ لگائیں. دولت کو اپنے پاس رکھ کے نہ بیٹھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. ادھر بھی روشندان موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے، دونوں طرفیں کھلی ہو. ادھر سے آئے گی ہوا، ادھر سے گزر جائے گی، کملے کا ماحول مینٹین رہے گا، بالکل ایزی رہے گا. اور اگر صرف ایک طرف سے روشندان کھول دیں، ایک طرف سے بند کر دیں، تو ہوا آئے گی باہر نکلے گی نہیں، ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. بھائیو اللہ نے آنے کا دروازہ کھولا ہے. اگر مال میرے پاس آ رہا ہے، پیسہ میرے پاس آ رہا ہے، ثروت میرے پاس ہے، مال کی فراوانی میرے پاس ہے، ایک طرف کھلی ہے تو دوسری طرف کھولیں. غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، مستحق کو، نادار کو، ناتواں کو دینا میری ذمہ داری ہے. نہ دیا تو قرآن کریم کی بات کو یاد رکھیں، الذی مثال اس شخص کی جمع مالا جس نے بیلنس اکٹھے کیے، وعددا ان کو اس کے بعد کریڈٹ کرتا رہا، شمار کرتا رہا، کاؤنٹنگ کرتا رہا، جتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. وعددا یحسب، اس نے کانسیپٹ یہ بنایا، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کوئی اس سے نہیں جائے گا. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، تو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، نہیں جانتا حطمہ کیا ہے؟ آؤ تمہیں رب بتا رہا، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو صرف جسم کو نہیں، اندر سینے میں پڑے ہوئے دلوں کو بھی جلا کے بھسم کر دے. یہ رب فرما. ہم آج مال کو لے کر غریب کا حق کھا کے بیٹھ گئے. آج 2 روپے اپنی جیب میں رکھ کے دوسرے کو دینا بھول بیٹھے. میرے پاک پیغمبر کے فرمان کا مفہوم ہے، نبی پاک نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے صدقے سے اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. آج ہم صدقات پہ سمجھتے ہیں ہمارا مال گھٹ جائے گا. میں نے کہا نبی پاک کو سچا مانیں گے اور اس پہ اطمینان رکھیں گے. جب میرے پاک پیغمبر نے رب العزت کی جلال کی قسم کھا کے ہم بتا دیا کہ مال گھٹتا نہیں ہے، پھر میں شیطان کے منہ میں خاک ڈال کے نبوت کے فرمان پہ عمل کروں. یہ ترتیب ہے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں. میرے دوستو، پھر اس طرح قومیتوں کی تبدیلی بندہ تب کرتا ہے جس وقت بندہ سمجھتا ہے کہ قوم میں کوئی چیز ہے. نہ بابا، قومیتیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب نے فرمایا لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد و عورت کی اولاد ہو، حضرت اما حوا اور حضرت آدم کی نسل ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے تم میں تمہاری قومیں اور قبیلوں کی معاملات کی تقسیم بنا دی ہے، لیکن لِتَعَارَفُوا just for the introduction only، صرف تعارف کے لیے، صرف پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں. لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، شناسائی کے لیے. بس اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اگر تم لوگ اللہ کے ہاں عزت دار بننا چاہتے ہیں تو پھر قومیتوں کے معاملات کراس کر کے آؤ، تقوی کو اپنے گلے سے لگاؤ، للہیت کو دیکھو، پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی عزت تمہاری ہوگی. قوم بڑی، اس دھرتی پر نبوت کی قوم سے بڑھ کے آج تک کوئی قوم نہیں آئی، لیکن جب ابو لہب نے نبوت کا انکار کیا ہے، رسالت باپ پہ پتھر اٹھا کے دے مارا، جب اس کا ہاتھ نیچے گیا رب کریم نے اس ہاتھ پر پہ لعنت بھیجی ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پیسے والا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے اس لیے بچ جائے گا، اس کا پیسہ کبھی سے نہیں بچائے گا، اور خود تو خود اس کی بیوی بھی شاطرہ ہے. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اکیلا نہیں ود فیملی جہنم جائے گا. اگر قومیتوں پہ اترانے پر، قومیتوں کے معاملات بلند و فائق رکھنے پر اس بنیاد پر عزتیں تھی تو یہ نبوت کا چچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت شیبۃ الحم عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبد العزہ بن عبد المطلب ابو لہب. چچا ہے چچا، اور عم الرجل سن و ابی، چچا تو باپ کی مانند ہوتا ہے، لیکن یہاں نبوت کے اس رشتے کو حق تھا یہ اپنے گلے کا ہار بناتا، اس نے اس کو مخالفت کر کے جہنم میں اپنے گلے کا توق بنا. یوں تو نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم قومیتوں میں بیٹھے ہیں. اسلام اسلام، ایمان ایمان، اس کو دیکھا جائے گا. کافروں میں سے ایک شخص کو صحابہ نے پکڑا، لے جاؤ اسے، یہ بڑا شاطر تھا، لڑ رہا تھا اور وہ کافر تھا، مقابلہ نبوی میں تھا. صحابہ نے پکڑ لیا، وہ ہنس رہا تھا. کہا ہم نے تجھے رسیاں باندھی ہیں، تو ہنس رہا ہے؟ کہا ہنسوں گا نہیں. کہا کیوں تو مومن ہے؟ کہا نہیں میں تو تمہارا اسلام نہیں مانتا. کہا پھر ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا ابھی میں چھوٹ جاؤں گا تم سے. کہا کیسے چھوٹے گا، ہم نے تو رسیاں کس لی ہیں. کہا وہ دیکھو وہ بندہ نہیں بیٹھا، وہ اونچی ٹوپی والا، فلاں فلاں، اس طرح کوئی نشانی دی. کہا جی ہاں. کہا میرا سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے، ابھی اس نے مجھے دیکھا، ہم بھائیوں کو بڑا پیار تھا، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے میں غیر مسلم ہوں، ابھی چھڑا دے گا. یہ باتیں ہو رہی تھی، اشاروں پہ وہ صحابی اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا زور سے باندھو، کس کے رسی باندھو. اس کی ماں بڑے پیسے والی ہے، یا تو بدلہ لیا جائے گا یا اسلام کے لیے فدیہ لے کر اسلام پہ لگایا جائے. اس نے کہا یار تو میرا بھائی نہیں ہے، مجھے نہیں چھڑاتا. کہا بھائی، ان المؤمنون اخوہ، بھائی چارہ تو اسلام کی بنیاد پہ، نبوت سے وفاداری کی بنیاد پہ. تو کہاں بھائی ہے؟ بھائی تو تجھے باندھ رہا ہے. یہ صحابی، یہ ہے اسلام کا چہرہ. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم قومیتوں پہ فخر کرنے بیٹھ گئے. میں سندھی، میں پٹھان، میں بلوچی، میں پنجابی، میں سرائکی، میں کشمیری، میں گلگتی، میں بلدستانی، ہم اسی پہ بیٹھ گئے. بس ختم. میں مسلمان کہاں گیا، میں مؤمن کہاں گیا، میں صاحب ایمان کہاں گیا، میں اسلام والا، ایمان والا، نبوت والا، شریعت والا، دین والا، مذہب والا، یہ جملہ کہاں گیا؟ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور ان نشانیوں پہ ہم پورے ہیں. تو میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہنے لگا ہوں، یہ جو باتیں ہیں آج ہماری خانقاہوں میں، یہ پیغام ہمیں لے کر جانا ہوگا. ہر گھر در تک پہنچ کے جتنی وسعت، جتنی طاقت، جتنی صلاحیت رب نے دی ہے، چاہے زبان کی طاقت ہے، چاہے قلم کی طاقت ہے، چاہے عدل کی طاقت ہے، چاہے مال کی طاقت ہے، چاہے جوانی کی طاقت ہے، اس پہ لگائیں.
اور سامنے سے کوئی اہل باطل، کوئی اہل کفر، کوئی مخالف اسلام آئے، اس کے پروپیگنڈے کو حکمت سے توڑنا بھی اور اپنے دین کا کام جاری بھی رکھنا۔ شیطان آپ کو، مخالف آپ کو، شیطانیت والے اہل شیطان آپ کو آپ کے کام سے روکیں گے، لیکن یاد رکھنا جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ، اس طریقے پر چلنا ہوگا، اس ترتیب پر چلنا ہوگا۔ اگر کبھی چلتے ہوئے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، معافی مانگ کے فوراً اٹھ جانا، یہ نہ کہنا میں تو گھٹنوں کے بل گر گیا ہوں، کیونکہ گرتا وہ ہے جو چلنا سیکھتا ہے، جسے چلنا نہیں آتا وہ گرتا ہے۔ آپ نے دیکھا سانپ کبھی گرا ہو، اس کی تو ٹانگیں نہیں ہیں، گرتا ٹانگوں والا ہے، چلنے والا۔ کوئی کہے میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، تو بیٹا اس کا مطلب ہے تو گھوڑا سواری کر سکتے نا، تبھی گرا، ایک بار پھر اٹھ، یوں ہمت کے ساتھ شیطان کو اور شیطانیت کا مقابلہ کریں گے۔ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ایک راستہ بند 100 راستے کھلے، ایک در بند 100 در کھلے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کے سامنے رونے سے بہتر ہے انسان کے رب کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو۔ یہ کل کی بات ہے، ساری پرسوں رات کی بات ہے۔ میرا 3 لاکھ سبسکرائبر پر مشتمل چینل اہل باطل پہ، خصوصاً میری نظر تو قادیانیت پہ ہیک کرایا ہے۔ 3 لاکھ بندہ ایک سیکنڈ میں آپ کسی سے ہیک کر لیں، لیکن میں نے اپنے دل کو ٹٹولا اور آج بھی اللہ کے اس مقدس جگہ میں ٹھہر کے رب کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں نے یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اہل باطل سے دب جاؤں، ان کی بات کو ایکسپٹ کر لوں۔ پروپیگنڈاز آئے، پھر معاملات آئے، یوں سامنے آتے رہتے۔ میرا کل بھی پیغام تھا، میرا آج بھی پیغام ہے، ہم کل بھی محمدی تھے، ہم آج بھی محمدی ہیں۔ شیطان سے ٹکر کل بھی لی تھی اور آج بھی لی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، جتنا اہل باطل زور لگا لے ہم اہل حق کے میدان اور دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی سازشیں آتی رہتی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں آپ کے یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل تقریباً ہر محفل میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ملک کی ایئر لائن میں لوگ سفر کرتے ہیں جہازوں میں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ پشاور سے ہم کراچی جا رہے ہیں، اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے آنا جانا ہمارا رہتا ہے۔ اور وہاں پر ایک کاروبار کا بڑا سلسلہ ہے۔ وہ کاروباری سلسلہ یہ ہے کہ ایئر لائن کی جو کمپنیز ہیں، یہ کمپنی کے لوگ خرید کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے کیچپ رکھنا ہے، جوسز رکھنے ہیں، بوتل رکھنی ہے، کولڈ ڈرنکس رکھنی ہے، سموسا رکھنا ہے، کچھ اور رکھنے ہیں، تو مختلف کمپنیز سے لیتے ہیں۔ ان میں مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے بھی اپنی کمپنیاں درمیان میں ڈالی۔ شیطان کا چھوٹا بھائی شیزان بھی سامنے آ گیا اور انہوں نے بھی اپنے پروڈکٹ دینا شروع کر دیا۔ اللہ جانتے ہیں جانے میں انہوں نے لیے یا انجانے میں لیے، لیکن مکالا مل بیٹھے ہیں نا، غلطی ہو گئی ان سے تو اس غلطی کو ریکور کریں۔ میں نے اس پر احتجاج کی صدا بلند کی اور اپنے کراچی کے سفر میں پچھلے مہینے 3 تاریخ کی بات ہے، تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، لاہور سے کراچی روٹ تو کلیئر کر دیا کہ وہاں تو کوئی قادیانی پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن باقی روٹس پر مجھے اب بھی اطلاع آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہے۔ بابا پرانا اسٹاک مرزائیوں کا بیچنے والوں، کل قیامت میں رسول اللہ کے حوض کوثر پہ آؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم گناہگار صحیح لیکن نبوت کے غدار نہیں ہیں، ہم خطاکار ضرور پر آقا کے وفادار ہیں۔ میں اپنی اس غلطیوں کو آقا سے غداری میں کنورٹ نہیں کرنا چاہ رہا، تو لہٰذا ہمیں قادیانیوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں نے وہاں یہ بات کی، اس کے بعد اگلے دن اندازہ لگا، قادیانیوں نے میری اسی ویڈیو کو اٹھا کر اپنے پیج پہ لگایا۔ حضرت مولانا آپ حیران ہوں گے، اوپر لکھا کہ مولویوں کی چیخیں سنیں، یہ سنیں، اس طرح کی بات ہے۔ میں نے لڑکوں کا اس کے اسکرین شاٹ لیں اور اس کا شکریہ ادا کریں، جیسے کہ قادیانی تیرا شکریہ زبردست، جہاں جہاں تک میں ویڈیو پہنچا سکتا تھا پہنچا دیا، بہت اچھا کیا تو نے اپنے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیا۔ ہماری ٹیم نے اسکرین شاٹ لیا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ پوسٹ لگا دی۔
ابھی اس پوسٹ کو لگے 10 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے قادیانیوں نے اپنے پیج سے ویڈیو ہٹا دی. میں نے کہا بچوں ہمیں علاج کرنا بھی آتا ہے اور اسی کی وجہ سے رات پیج ہیک کیا ہے. میرا اللہ جانتا ہے اور مجھے اللہ کی کریم ہونے پہ یقین بھی ہے, ایمان بھی ہے. یہ پیج بھی واپس آئے گا اور اس سے بڑھ کے بھی ان کے خلاف تعاقب جاری رہے گا. کوئی مسئلہ, کوئی پرابلم نہیں, اللہ پاک کرم کرے. یہ آخر میں صرف یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے کسی دکان پر, کسی مارکیٹ پر, چاہے ایئر لائن میں, چاہے آپ کو ڈرائیور سروس میں یا کسی اور معاملے میں قادیانی پروڈکٹ نظر آئے تو بڑے پیار سے, بڑی محبت سے اپنے مسلمان بھائی کو کہیں. دکاندار تو قادیانی نہیں ہے, وہ تو مسلمان بھائی, بڑے پیار سے کہیں کہ بھائی پہلے گناہگار کم تھے کہ اب نبوت کی غداری بھی اپنے کھاتے ڈال رہے ہو, یہ قادیانیوں کی چیزیں اس کو چھوڑ دو. یقین مانے میں نے جب جہاز میں ویڈیو بنائی, میرے بھائی گواہ ہیں جس نے اپنے ہاتھ سے ویڈیو بنائی ہے, اس سے پوچھ لو اللہ کے گھر میں ٹھہر کے, مجھے فضائی میزبان خواتین اور فضائی میزبان وہاں کے مرد جو ہماری میزبانی کر رہے تھے, ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ کرے یہ چیز ختم ہو جائے, ہماری تو ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں. میرا رب جانتا ہے. انہوں نے مجھے مکمل جوس کا ڈبہ اٹھا کے دیا, یہ لے حضرت آپ اس کی ویڈیو بنائیں. یوں کہا کون دیتا ہے, پوری ٹرالی سامنے رکھ دی کہ آپ اس پر بات کریں تاکہ اعلیٰ مینجمنٹ تک یہ بات پہنچے. تو یہ آپ کے ذریعے اور ہمارے ذریعے جائے گی. جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس کی بائیکاٹ کی ترتیب آپ چلائیں کہ ہم قادیانی مصنوعات کی بائیکاٹ کی ترتیب رکھیں گے. اس سے شیطان بھی خفا ہوگا اور شیطانیت بھی خفا ہوگی, اور ہم نے انہی کو خفا رکھنا ہے, رسول اللہ کو راضی رکھنا ہے. کریں گے جتنے دوست بیٹھے ہیں, ہاتھ اٹھا کر آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کے ساتھ نبوت سے محبت رکھیں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے یہ معاملہ طے کریں گے نا, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا. جتنے اس دھرتی پہ لوگ بیٹھے ہیں, جتنے تک ہم پہنچا سکتے ہیں, تمام ہی حضرات تک, اپنے دوستوں تک, یاروں تک, فیملی تک یہ پیغام پہنچائیں گے, اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ذکر کر لیں آخر میں, مختصر سا تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ واجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ, 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 لا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل شانه وتعالى شانه وأمن نواله الله 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 هو 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله